پر تو ایک بالکل تازہ ترگوشہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اسے محفوظ کیجئے. اگر اللہ کا رسول ایک ایسی حدیث ارشاد فرما جائے جو بنا میں فرمائی عرفات میں، آخری ہے، بنا میں فرمائی عرفات میں فرمائی، جوفا میں فرمائی یعنی غدیر میں فرمائی، مدینے پہنچ کے فرمائی، ایک ہی حدیث کو کئی جگہ ارشاد فرمایا اور مسلسل ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک میری ہجرت، ایک اہل بیت. اپنی رسول کی حدیث ہے نا. اور بہرحال صحیح ستہ میں اس کی صحت پہ تو کلام نہیں ہو سکتا، صحیح مسلم میں تو بہت تفصیل کے ساتھ ہے. الی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما التمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردا علی الحوض. یہ دونوں جدا نہیں ہوئے. قرآن اور عطرت یہ دونوں جدا نہیں ہوئے جب تک کہ یہاں تک کہ حوض کوثر پہ نہ پہنچ. تو حوض کوثر پہ پہنچنے سے پہلے تک رسول نے کہا حتیٰ جب تک نہ پہنچ جائے. اب یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد جدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ نہیں بتایا، لیکن یہ بتایا یہاں تک جدا نہیں ہوگے. یہ ہے معنی. تو اب جب رسول نے کہا کہ حوض کوثر تک پہنچنے تک جدا نہیں ہوگے تو صداقت لسان پیغمبر کہہ رہی ہے جدا نہیں ہوگے تو نہیں ہوگے. تو اب قیامت تک حدیث کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب بھی لفظ عطرت کے معنی پہ بحث آ جائے کہ کون ہے تو قرآن کی طرف دیکھو، جس سے جدا نہ ہو وہ عطرت ہے. کہہ گیا جو قرآن کی طرف دیکھو، جس سے جدا نہ ہو وہ عطرت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب رسول کہہ چکے جدا نہ ہوگے تو بتلانا ضروری تھا کہ صداقت قول پیغمبر کیا ہے. تو نواسے نے بتلایا کہ تلوار بھی جدا نہیں کر سکتے. تلوار بھی جدا نہیں کر سکتی. آنا ہے مجھے آیت کے مطالب تک، لیکن ذرا سا چونکہ بسرے سے بات کو شروع کیا تھا اس لیے چاہا کہ بسرے سے بات اس منزل تک پہنچ جائے تو تفصیل آگے بڑھے گی. بھی تو دین کے لفظ پر گفتگو ہے. جدا نہیں ہو گئے اور نہ جدا ہوئے. قرآن پڑھتا ہوا سر پہنچا جہاں پہنچا، اور جس نے دیکھا تو قیامت تک کے لیے تاریخ پہ محفوظ ہو گیا کہ ایک سر قرآن پڑھ رہا ہے. ایک بات اور ہے، ایک بات اور ہے. کتنی آیتیں پڑھی؟ آج کی آخری بات. کتنی آیتیں پڑھی؟ کون سا سورہ پڑھا؟ یہ ایک الگ بحث ہے. مگر ایک بات طے ہے، یہ جو کٹا ہوا سر پڑھ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ وارث قرآن کون ہے. اور اگر کسی کو پڑھنے میں غلطی یا اشتباہ ہوا ہو تو آج حسین پڑھ رہے ہیں. کہہ گیا جو کہنا، آج حسین پڑھ رہے ہیں. درستگی کر لے، دیکھ لے، اور بار بار جس آیت کو پڑھ رہے ہیں اللہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا بالآیات لا عجبا. یہ تو وہ منزل تھی کہ جہاں قرآن کو پڑھ رہے تھے. لیکن تاریخ ایک اور بات بتلاتی کہ حسین مدینے سے چلے مکے آئے، مکے سے چلے کربلا. اگر میں صرف آپ کو یہ تفصیل بتلاؤں کہ کب کون سی آیت پڑھی ہے تو وہ اپنی جگہ پر ایک تفصیلاً پوری کتاب ہو جائے.
کہ کس مقام پر کون سی آیت ہوگی، کہاں کس منزل پر کون سی آیت کی تلاوت کی، اور اس میں کس آیت کی تلاوت میں کیا راز پوشیدہ تھا اور کیا مقصد تھا۔ مگر کل جیسے کہا تھا کسی منزل پر کہ آیتوں کو پڑھتے ہوئے جب مدینے سے چلے تھے کربلا تک پڑھتے ہوئے آئے، مختلف موقعوں پہ مختلف آیتیں پڑھی، کچھ کی تفصیل مسائل پہ آتی ہے، کچھ کی فضائل پہ بیان ہوتی ہے، جیسے منزل زوالہ پر وہ واقعہ ہے کہ جب آئے اِنَّا لِلَّهِ کی تلاوت کی ہے، اسی طریقے سے۔ مگر جب مکے سے چلے تو پھر ایک فکرہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذیل، اگر مصطفیٰ کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلوار اٹھاؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ مکے سے چلے، کربلا سے قریب ہوئے، چلتے چلتے رہوار رک گیا۔ رہوار کا رکنا تھا، فاطمہ کا لال ایک گھوڑا بدلا، دوسرا گھوڑا بدلا، تیسرا گھوڑا، 7 گھوڑے بدلے، کسی رہوار نے آگے قدم لگایا۔ مسائل میں آپ سنتے ہیں مگر اب چونکہ عنوان ہے اس لیے ذرا وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ منیت پہ فائز، مصطفیٰ کی منیت پہ فائز نواسے نے بتلا دیا کہ جو باتیں نانا کے لیے تھی وہ نواسے کے لیے۔ نانا کی اونٹنی منزل کو پہچانتی تھی، جب ہجرت کر کے آئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ رک گئی۔ رسول نے کہا تھا جس کے دروازے پہ جا کے ٹھہر جائے، حسین نے بتلایا منیت رسول پر فائز نواسا۔ رہوار رک گیا، کہنے لگے وہاں موجود لوگوں سے یہ کون سی زمین ہے؟ کچھ لوگوں کو بلایا، قریب کے قریے تھے، قریے کے لوگ آئے، حضرت کے لیے کرسی رکھی گئی، ادھر سواریاں اتر رہی، شام کا وقت ہو رہا تھا، عباری کا پردہ اس سے پہلے کہ سواری اترتی، عباری کا پردہ جناب زینب نے جنبش کی، محرم کے چاند پہ نظر دی۔ علی اکبر برابر میں آئے، علی اکبر کا چہرہ دیکھا، کہہ چکا یاد دلا رہا، پھوپھی جب چاند دیکھتی ہے علی اکبر کا چہرہ دیکھ، میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں شہزادی جی بھر کے دیکھ لیجیے، جی بھر کے دیکھ لیجیے۔ چاند چڑھتے چڑھتے جب 11 کا ہوتا یہ سر نیزے پہ بلند ہوتا، اشارہ کیا، عباس سے کہا سواریاں اتارو، خیمے لگائے گئے، بیبیاں خیمے میں فروکش ہوئی، غازریہ اور نیلوا کے لوگ بلائے گئے، بڑی تعداد میں بنی اسد آئے۔ ایک بار حسین نے گفتگو شروع کی، کیا نام ہے اس زمین کا؟ کسی نے کہا ماریا، کا کوئی اور نام، کا غازریہ، کا کوئی اور، کا شط فرات، کا کچھ اور، کہا نیلوا، کا کوئی اور نام۔ اس مجمع میں جو سب سے بوڑھا تھا وہ اٹھا، کا فرزند رسول اسے کربلا کہتے ہیں۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔
خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. کہ فرزند رسول سے کربلا کے محرم کی 2 تاریخ تھی، آج ہی کا دن تھا، شام کا وقت تھا. ایک بار کہا تفصیل، پھر کسی مجلس میں کہا کہ یہ زمین کا مالک کون؟ بنی اسد کا ہم خریدنا چاہتے ہیں. کہ مولا آپ کے لیے حاضر. کہ نہیں، خریدے بغیر نہیں لے. قیمت طے ہوئی، حسین نے قیمت ادا کی. قبالہ لکھا گیا. مقاتل کی کتابوں میں میں نے دیکھا ہے کہ کربلا کی زمین کا قبالہ علی اکبر کے نام لکھا گیا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ایک بار بنی اسد سے گفتگو کر رہے تھے کہ پیغام آیا کہ بہن نے یاد کیا ہے. اٹھ کر آئے، دیکھا بہن رو رہی ہے. کہ بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے خیمے لگے ہیں یہاں کی خاک اور مٹی اڑ اڑ کے میرے بچوں کے سروں پہ آ رہی ہے اور گرد یتیمی کی خبر دے رہی ہے. کہ زینب ہمیں یہی رکنا ہے، ہمیں یہی ٹھہرنا ہے. کہ بھیا، عجیب جملہ کہا جناب زینب نے. کہ بھیا اس مٹی سے تمہارے لہو کی خوشبو آتی ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوا غم سید الشہداء، سوا غم حسین کے. ایک بار کا تمہارے لہو کی خوشبو آتی ہے. کہ زینب یہ کربلا کی زمین ہے، یہاں ہماری قبر ملے گی. سورج غروب ہو چکا تھا. زینب نے ایک جملہ اور کہا کہ بھیا جب سے سورج ڈوبا ہے خیموں کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے جو کہتی ہے ولدی حسین. بھیا کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے. حسین نے کہا زینب ہم نے مدینہ چھوڑا، اماں نے بقیہ چھوڑا، اماں ساتھ ساتھ ہے. یہ کہہ کر اٹھ کر بہن کو دلاسا دے کر بنی اسد میں واپس آئے. کہلے بنی اسد ہم نے تم سے زمین کو خریدا ہے، ہم سے کچھ وعدے کرو. کہ مولا حکم. کا پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ یہاں ہماری قبریں بننا ہے تو ہمارے زائر آئیں گے. دیکھو ہم سے وعدہ کرو جب ہمارے زائر آئے تو 3 دن کے لیے ہمارے زائروں کو مہمان رکھنا، ان کی ضیافت کا خیال کرنا. سن لیا آپ نے جملہ؟ آپ نے بڑے اچھے دور میں کربلا دیکھی ہے. یہاں وہ بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج سے 25 برس 30 برس پہلے کا زمانہ دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے. میں اپنے بات بتاتا ہوں. میں اس زمانے میں گیا تھا، بنی اسد سے وعدہ لیا تھا نا حسین نے. وہ غربت کا دور تھا. اس زمانے میں 25-30 برس پہلے بنی اسد کے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن میں جب پہلی بار کربلا گیا تو میں نے عجیب بات دیکھی. جس راہ سے گزرتا تھا بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک چھوٹی سی رکابی میں کچھ کھجوریں اور کچھ کوزوں میں پانی لیے ہوئے بس اتنا کہتے تھے اے آقا کے مہمان لو، پی لو، ہم شرمندہ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے
ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ اے حسین کے مہمانوں، ہمیں شرمندہ نہ کرو، آج تو بڑا اچھا دور ہے۔ حسین نے وعدہ لیا تھا، یہ پہلا وعدہ تھا، وعدے تو کئی لیے تھے، سب کا اس وقت بیان نہیں کرتا۔ دوسرا وعدہ یہ لیا، زمین ہم نے تم سے خرید لی ہے، ہم تمہیں ہبہ کرتے ہیں، اور دیکھو 10 دن کے بعد جو ہبہ کرتے ہیں تو یہاں کچھ لاشیں پڑے ہوں گے، لاشیں پڑے ہوں گے، یہاں جو فوجیں آئے جب وہ چلی جائے اور میدان خالی ہو جائے تو دیکھو تم آنا اور ان لاشوں کو دفنا دینا، اور یہ کہہ کر بنی اسد سے کہا جاؤ اب اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو، خدا کسی پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے۔ ایسے میں عورتیں آئی، کہا بنی اسد ہم نے تمہاری عورتوں سے، تمہارے مردوں سے وعدہ لیا ہے بنی اسد کی عورتوں کہ ہماری لاشیں پڑے ہو گئے انہیں دفنا دینا، اور اگر تمہارے مرد ایسا نہ کرے تو انہیں غیرت دلانا، اور اب جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو حسین نے کہا ہم نے تمہارے ماں باپ سے وعدہ لیا ہے، لیکن اگر تمہارے ماں باپ خوف کھائے تو دیکھو کھیلتے کھیلتے آنا اور مٹھی مٹھی کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ مجلس مکمل کر دیتا، یہی تمام ہو جاتی، لیکن بات ادھوری رہ جاتی۔ وعدہ لیا تھا، جب عاشور ہو گیا تو بنی اسد جو علاقہ چھوڑ گئے تھے، ایسے میں جب واپس آئے اور ان کی عورتیں پانی بھرنے آئی فرات پر تو انہوں نے بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے۔ گھر میں جا کر مردوں سے کہا اب چولہا نہیں جلے گا، اب روٹی نہیں پکے گی، ارے نبی کے گھرانے کا جذبہ جلا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ارے رسول کا نواسا اور لاشا بے گور و کفن پڑا ہو، بنی اسد کو غیرت دلائی عورتوں نے۔ بنی اسد آئے مگر پریشان تھے، لاشوں پہ سر نہیں تھے، لاشوں پہ سر نہیں تھے، کس لاشے کو کہاں دفن کرے، اسی پریشانی میں تھے۔ ایک ناقہ سوار آتا دکھائی دیا، خیال ہوا کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ فوج کا سپاہی آ رہا ہو، چھپ گئے ٹیلوں کے پیچھے، مگر جب آنے والے کو قریب سے دیکھا تو دیکھا بہت نحیف و نزار ہے، بہت کمزور سا بیمار ہے۔ ایسے میں سامنے آئے، کہا آپ کون ہے؟ کہ میں تمہارے زمانے کا امام ہوں، قید سے آیا ہوں، وعدہ لیا تھا نا میرے باپ نے تم سے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کون سا لاشا کس کا ہے، ایک بڑی سی قبر بناؤ، یہ بڑی سی قبر گنج شہیدہ ہے، اس میں سارے لاشیں رکھوائے۔ اس کے بعد کہا دیکھو ایک قبر تیار کرو نشیب میں، قبر تیار ہوئی، کہا اس کے پائیتی ایک اور قبر بناؤ، کہا پائیتی قبر بنی، کہا یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی؟ کہا پہلی قبر میرے مظلوم باپ کی ہے، کہا دوسری کس کی ہے؟ کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے، میرا باپ علی اکبر سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب لاشیں کو اتار جو آخری جملہ، جب لاشیں کو اتار چکے اور ایک مرتبہ باپ کی قبر کو بند کیا تو زین العابدین نے انگشت شہادت سے لکھا یہ قبر ہے پیاسے کی، مظلوم کی، قتیل کی، خدا کسی بیٹے پہ یہ غربت کا وقت نہ لائے۔ جب سب لاشیں دفن ہو چکے تو کھڑے ہوئے روتے ہوئے اور بنی اسد سے کہنے لگے اور کوئی لاشا دیکھا ہے؟ ایک لاشا فرات کے کنارے، سر کی طرف سے اٹھا تو پاؤں کی طرف سے زمین پہ جاتا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔
जुमला का सर की तरफ से उठाओ तो पांव की तरफ से जमीन पे जाता है। रोते हुए आए, एक बार कब्र तैयार करवाई, चचा के लाशे को उठाने से पहले एक मोटी चादर मंगवाई, गलीम चटाई, लाशे को समेटा, इतने टुकड़ों में बढ़ चुका था, लाशे को कब्र में उतारा। आखिरी जुमला, बलिया सच्चे का चले जाओ, आगे ना आना, दूर हो जाओ। इमाम कब्र में उतर गए, बलिया से कहते बहुत देर गुजर गई, हमें परेशानी हुई, अब जो हम करीब है तो देखा चचा के लाशे पे रुखसार रखते हुए दीवारें करबला के चचा आपके बाद फूफी अब्बा की जान